السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر میں اسلام کی ابتدائی کرنیں۔ کشمیر میں ہندوؤں کا مذہب اسلام اختیار کرنا بہت سے اقوام کے مانند نہ کسی جنگ و جدل اور قتل و خون کا نتیجہ تھا اور نہ ہی کسی مسلم حکمران نے تلوار کے بل پر لوگوں کو دیر سے نکال کر حرم کی طرف گامزن ہونے پر مجبور کیا۔ یہ تو سادگی پسند صوفیاء کرام کا کردار، مسلمان تاجروں اور سیاحوں کا دینی شعور اور علماء اسلام کے فطری انداز کی تبلیغ ہی تھی جس سے متاثر ہو کر یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام کو اپنے آبائی مذہب پر ترجیح دی۔ عرب 8ویں صدی کے اوائل میں ہی سندھ اور جنوبی پنجاب کو فتح کرنے کے بعد کشمیر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس وقت کے کشمیری راجاؤں نے ان سے مقابلہ کر کے ان کے حملوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ مورخین میں اس بات پر بے حد اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابتدا میں کون مسلمان اور کب کشمیر کی سرزمین میں وارد ہوا اور کب کشمیر کے لوگ اسلام اور مسلمانوں سے آشنا ہوئے ہیں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی خاطر خطوط بھیجے تھے ان میں ایک کشمیر کا بادشاہ بھی تھا، لیکن یہ نظریہ کچھ زیادہ وزنی نہیں لگ رہا ہے، چونکہ اگر یہ حقیقت ہوتی تو یقیناً تاریخ اور سیرہ پیغمبری کی قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ بعض کا کہنا ہے محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے اور پھر راجہ داہر کے بیٹے کی کشمیر کی طرف فرار کے وقت کشمیر اسلام و مسلمین سے آشنا ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے کشمیر پر حملے کے وقت لوگ آشنا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے 338 ہجری مطابق 1009 عیسوی میں لاہور پر حملہ کر کے وہاں کے راجہ کو شکست دی، لیکن راجہ تری لوچن پال جان بچانے کے لیے کشمیر کی طرف فرار کرنے میں کامیاب ہوا اور کشمیر کے راجہ سنگراما سے سلطان محمود کے خلاف جنگ کے لیے مدد اور کمک کی درخواست کی۔ 1014 عیسوی میں سلطان محمود نے اپنی فوج کو کشمیر پر حملے کی ہدایت کی۔ محمود غزنوی اپنی فوج کے ساتھ پنچ کے راستے توسہ میدان تک آ گیا اور وہاں ایک مہینے تک لوہر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن سردیاں شروع ہونے، راستے بند ہونے، برف گرنے اور نقل و حمل کے وسائل کے فقدان کی وجہ سے محاصرہ توڑنے پر مجبور ہوا، اور جاتے جاتے بھی برف و باران سے اس کے بہت سارے آدمی مارے گئے۔ نقل و حمل میں مشکلات کی خاطر وہ بہت سارا جنگی سامان بھی یہیں چھوڑ گیا، لیکن محمود غزنوی کا آتش انتقام اب بھی ختم نہیں ہوا تھا، لہذا 1012 عیسوی میں پھر بڑی تجہیزات اور زیادہ وسائل کے ساتھ کشمیر پر حملہ کرنے کی خاطر وہاں کی طرف چل پڑا۔ محمود غزنوی پھر گزشتہ راستے سے آیا۔ کشمیریوں نے بھی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اسی جگہ قلعہ لوہر کوٹ کا انتخاب کیا تھا اور اپنی شجاعت اور پائیداری سے سلطان کو آگے بڑھنے سے باز رکھا۔ سلطان محمود نے پھر قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعے کا محاصرہ طول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ موسم سرما کی سردیاں دستک دینے لگی۔ محمود کو پھر انہی سابقہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان نے مجبور ہو کر پھر قلعہ لوہر کوٹ کے محاصرے سے ہاتھ اٹھا لیا اور واپس افغانستان چلا گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی سلطان محمود نے کشمیریوں سے انتقام لینے کی جرأت نہیں کی، بلکہ اس ملک کے لک و دک اور ویران جنگلوں اور سر بفلک پہاڑوں میں اوقات ضائع کرنے کے بجائے کنوج اور سومناتھ وغیرہ کے
زر و جوہرات سے مالا مال ہونے کی طرف متوجہ ہوا اور ملک کشمیر اس کی شمشیر زنی سے بالکل بچ گیا۔ بعض مورخین کے کہنے کے مطابق ریچن کے زمانے میں ہی کشمیری اسلام اور مسلمین سے آشنا ہوئے، مگر یہ نظریہ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے، چونکہ مارکو پولو جو 13ویں صدی کا ایک مشہور سیاح گزرا ہے، لکھتے ہیں کہ اس وقت سری نگر میں مسلمانوں کی ایک بستی موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر تحریر کرتے ہیں کہ کشمیری لوگ پرندوں اور حیوانوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اگر وہ گوشت کھانا چاہتے تھے تو ان مسلمانوں سے جو ان کے درمیان زندگی گزار رہے تھے ذبح کرواتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریچن سے بہت پہلے کشمیر میں مسلمان آباد تھے، لیکن ریچن کے زمانے تک ان کی اہمیت انفرادی طور تھی اور اجتماعی معاملوں میں ان کا کوئی خاص رول نہیں تھا، اور ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ کشمیر میں پہلا اسلامی مبلغ بلبل شاہ۔ اگرچہ مورخین میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کون اور کب وارد کشمیر ہوا، لیکن اس بات پر متفق ہے کہ جس شخصیت اور عظیم ہستی نے سب سے پہلے کشمیر کے باشندوں کو دین اسلام کی طرف رسمی اور اعلانیہ دعوت دی، وہ عارف کامل حضرت سید شرف الدین موسوی تھے، جن کی شہرت یہاں کشمیر میں بلبل شاہ کے نام سے ہے۔ سید شرف الدین عرف بلبل شاہ ترکستان کے رہنے والے تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے موسوی سید کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بچپنے سے ہی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اور کم سنی میں ہی حافظ قرآن ہوئے تھے۔ اپنی تعلیم اور تربیت کی تکمیل کے لیے بغداد کی روحانی اور علمی فضاؤں کی طرف سفر کیا اور وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور شاہ نعمت اللہ ولی کے علمی اور معنوی محفلوں میں شامل ہو کر ان کی شاگردی اور ان کے جانشین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ لیکن تاریخ اعظم کے مصنف خواجہ عظم ددمیری مذکورہ رائے قبول نہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین کی وفات 632 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت بلبل شاہ 725 ہجری میں کشمیر کا دورہ فرمایا۔ چنانچہ اس زمانی تفاوت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت بلبل شاہ بلا واسطہ ان کے مرید نہ رہے ہوں گے، بلکہ بالواسطہ شہاب الدین کے مرید رہے ہوں گے۔ یہی حال شاہ نعمت اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ مورخین نے تقریباً یکساں طور پر شاہ نعمت اللہ کی تاریخ پیدائش 730 ہجری لکھی ہے، جبکہ حضرت بلبل شاہ نے 727 ہجری میں ہی وفات پائی ہے۔ یعنی شاہ نعمت اللہ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت بلبل شاہ کے وفات کے 3 سال بعد وہ پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت بلبل شاہ کا جانشین اور شاگرد ہونے کا احتمال بھی بعید نظر آتا ہے۔ حضرت بلبل شاہ راجہ سہدیو 1301 تا 1320 عیسوی کے زمانے میں مغلوں کے حملے کے خوف سے 1000 پناہ گزینوں کے ساتھ ترکستان سے کشمیر آئے۔ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا کارنامہ اس مرد عارف و عالم کامل کے ہاتھوں انجام دلایا اور جس سے کشمیر میں تحریک اسلامی کی بنیاد استوار ہوئی، وہ اس وقت کے بادشاہ ریچن شاہ کا مسلمان ہونا تھا۔ بادشاہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بلبل شاہ کے مشورے سے اپنا نام ریچن کے بجائے صدر الدین رکھا اور سرکاری احکامات میں ہجری سنہ درج کرنے کا رواج جاری کیا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حکومت چلانے کی کوشش کی۔ حلقہ اسلام میں آنے کے بعد بادشاہ اور اس کے فرمان برداروں نے دریا کے کنارے بلبل شاہ کے لیے ایک خانقاہ بنائی۔ یہ پہلی خانقاہ ہے جو کشمیر میں بنی۔ خانقاہ کے متصل ایک مسافر خانہ اور مسجد بھی تیار ہوئی اور بلبل شاہ کا لنگر بھی جاری ہو گیا، جسے آج بلبل لنگر کہتے ہیں۔
صدر الدین نے لنگر کے مصارف کے لیے پرگنہ ناگام میں سے چند گاؤں اس کے لیے وقف کر دیے۔ بہت سے فقیر اور محتاج لوگ یہاں ہی کھانا کھاتے تھے۔ حضرت بلبل شاہ نے اسی خانقاہ میں سکونت اختیار کی اور یہیں پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام و ایمان کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس خانقاہ سے متصل شمال کی جانب ملک صدر الدین نے اپنا محل بھی تیار کروایا تھا۔ بلبل شاہ کی وفات 727 ہجری میں ہوئی۔